السلام علیکم۔ میں اپنے چچا زاد کی بچپن کی منگیتر تھی۔ بزرگوں کے بیچ ہمارے بچپن سے طے تھا کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کے شریک زندگی بنیں گے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، گھر والوں سے یہ تذکرہ سن کر عاصم کو دیکھتے ہی شرم و حیا کے پردوں میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمارے چچا کا اور ہمارا ایک ہی آنگن اور گھر تھا، مگر جب دونوں گھرانوں میں بچوں کی تعداد بڑھی تو ان میں دینگا مشتی رہنے لگی۔ تبھی والد اور چاچا نے عافیت جانی کے بیچ میں دیوار اٹھا کر ایک کے دو گھر کر لیے جائیں۔ یوں میرے اور عاصم کے درمیان جو دیوار حائل کی گئی وہ اینٹوں کی ہی بنی ہوئی تھی۔ دوری اگرچہ ذرا سی تھی، مگر میں نے تو اپنے چاچا زاد کو بچپن ہی سے اپنے خوابوں میں بسا لیا تھا۔ یہ دیوار اب ہمیں کوہ ہمالیہ جیسی لگتی تھی۔ بہانے بہانے سے چاچا کے گھر جاتی، چاچی سب کے سامنے کہہ دیتی کہ لو بھئی آ گئی ہے میری بہو۔ اچھا تو امی ابھی سے اس کو بہو کہنے لگی ہو۔ عاصم مجھے چھیڑنے کے لیے کن اکھیوں سے دیکھنے لگا۔ جب بھی علینا آتی ہے، امی آپ ایسے ہی کہتی ہو، کام جو کروانا ہوتا ہے آپ کو اس بیچاری سے۔ ہاں یہ میری بہو ہی تو ہے، یہی تو اس کا گھر ہے اور اس گھر کی یہ مالک ہے۔ اب کام کر رہی ہے تو کیا ہوا، اس کا اپنا ہی گھر ہے نا۔ چاچی کی باتیں جب میں یہ اپنے دل کے کانوں سے سنتی تو بہت زیادہ شرما جاتی۔ تب عاصم پاس سے گزرتے ہوئے ہولے سے کہتا کہ تمہاری انہی اداؤں نے اور بھی دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں نظریں اٹھا کر اسے گھورتی اور چپ رہو چاچی سن لیں گی، کوئی سنے یا نہ سنے، آدھی دنیا کو تو پتہ ہے کہ تم میری ہو۔ یہ شہرت میری اماں کی ہی زبان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنتا اور میں دیوار کو گھورتی رہ جاتی کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایک آنگن دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، مگر اس دیوار نے ہمارا پیار بڑھا دیا تھا۔ عاصم کی تعلیم کا آخری سال آ پہنچا۔ والد اور چاچا میں صلاح مشورے ہونے لگے کہ علینا اور عاصم کی شادی امتحان کے بعد کر دی جائے تاکہ فریضہ ادا ہو۔ ہم دونوں بھی تو پل پل گن رہے تھے کہ کب ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں اور یہ دوریاں ختم ہوں۔ ہمارے گھروں کی چھت ابھی ایک ہی تھی، مگر سیڑھیاں دونوں جانب تھیں۔ باقی سارے لوگ صحن میں سوتے تھے، لیکن عاصم چھت پر ہوتا تھا، وہاں پڑھتا رہتا تھا۔ امتحان ختم ہوئے تو عاصم نے موقع پا کر ایک دن میرے پاس سے گزرتے ہوئے ہولے سے کہا کہ آج رات چھت پر آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ جب سب سو گئے تو میں نے پاؤں سے چپل اتاری اور ننگے پاؤں سیڑھیوں کی طرف گئی اور آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دبے قدموں چھت پر پہنچی اور اسے منتظر پایا۔ وہ رات باتوں میں ہی بیت گئی، کیونکہ دیوار اٹھائے جانے کے دن سے آج پہلی بار اس طرح ملے تھے کہ ہم ہی ہم تھے اور کوئی دوسرا ہمارے درمیان موجود نہ تھا۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نمودار ہو گئے۔ تبھی اذان ہونے سے پہلے میں نیچے اتر گئی، ایک اور ملاقات کا وعدہ کر کے۔ ان ملاقاتوں میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کچھ غلط سوچا ہو۔ عاصم کے دل میں میری عزت کو گٹانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ میں ہی اس کی عزت اور امانت تھی۔ وہ اپنی امانت میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری شادی کو اب ویسے بھی تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ انہی دنوں کے جب ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں، دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایک ماہ شدید علیل رہ کر وفات پا گئے۔ شادی کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہو گئی۔ دادا جان کی زرعی زمین کافی تھی۔ ان کا چہلم ہوتے ہی ایک پٹواری چاچا جان کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ پٹواری کھاتے میں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وراثت میں کھاتہ بندی پر چڑھانے سے پہلے ہی اپنے بڑے بھائی سے بات کر لیں، کیونکہ آپ دونوں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ کے والد کی زمین کا زیادہ حصہ آپ کے بڑے بھائی کے نام کسی کو بتائے بنا ہو چکا ہے، جبکہ آدھی زمین کے مالک آپ بھی ہیں۔ زمین کے انتقال سے پہلے اپنی تسلی کر لیں، ورنہ بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ چاچا نے بابا سے اس معاملے میں بات کی تو بابا نے کہا کہ یہ والد صاحب خود کر گئے ہوں گے، مجھے اس بات کا علم نہیں، تو اب ہم انصاف سے اس زمین کا آدھا آدھا بٹوارہ کر لیتے ہیں، ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، انصاف ہو سکتا ہے، چاچا کہنے لگے۔
زمین کا جو حصہ ہم دونوں کے حصے میں برابر برابر آ رہا ہے وہ تو شرعی لحاظ سے حقداروں کو سے ہی مل رہا ہے، لیکن جو حصہ پہلے سے ہی والد میرے نام کر چکے تھے وہ میرے نام ہی رہے گا۔ اس کی تبدیلی تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوگی، یہ ابا جان کا اپنا فیصلہ ہے، ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے۔ میرے والد جتلانے لگے، لیکن یہ تو ناانصافی والی بات ہے نا، تمام جائیداد میں ہم دونوں ہی برابر کے حصے دار ہیں نا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس بات کو درست کر لیا جائے کہ مالک آپ بنتے ہوں گے، لیکن والد نے سوچ سمجھ کر ہی ایسا کیا تھا نا۔ ناانصافی میں نے تو نہیں کی تمہارے ساتھ، لیکن بڑے بھائی ہے تو یہ ناانصافی ہی نا۔ اب ہم اس معاملے کو صحیح کر لیتے ہیں۔ صحیح کرنے کی بات کون سی ہوئی بھائی؟ والد نے شاید میرے بچوں کی تعداد کے حساب سے مجھے زیادہ زمین دی ہوگی۔ دیکھو نا، تمہارے 3 بچے ہیں جبکہ میرے 6 ہیں، تمہارا ان میں 1 بیٹا ہے جبکہ میرے حصے کی زمین میرے 5 بیٹوں میں بٹے گی، تو ہر ایک کے حصے میں کیا آئے گا؟ تو اسی لیے والد نے سوچ سمجھ کر بٹوارا کیا ہوگا۔ میرے ابو اپنی بات پر اڑ گئے تو چاچا اپنی بات پر۔ اس طرح ہماری بنی ہوئی بات جائیداد کے بٹوارے پر بگڑ گئی اور شادی کا معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ بڑی جہیز سب کچھ تیار، مگر شادی کی تاریخ آگے ہی آگے سرکتی جا رہی تھی۔ ادھر میں اور عاصم جس دن کے لیے گھڑیاں گن گن کر گزار رہے تھے وہ آگے ہی آگے سرکتا جا رہا تھا۔ ایسے میں محبت میں شدت اور جدائی سے تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اب چھت پر سونے کا موسم نہیں تھا، پھر بھی عاصم چھت پر کمبل لے کر سوتا تھا کہ شاید میں کسی دن اوپر آ جاؤں، مگر میں کافی دنوں سے اوپر نہ جا سکی۔ ادھر زمین کے تنازع نے سنگین صورتحال اختیار کر لی، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ چاچا نے شور ڈال دیا، بلکہ آسمان سر پر اٹھا لیا کہ میں باقی کا وہ آدھا حصہ بھی لے کر ہی رہوں گا جو میرے نام بابا نہیں کر کے گئے۔ ہماری شادی کی تاریخ دھری رہ گئی اور دونوں گھرانوں میں بات چیت بند ہو گئی، بلکہ مقدمہ بازی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ میری اور عاصم کی بری حالت تھی۔ جس روز بہت زیادہ جھگڑا ہوا اس رات مجھ سے نہ رہا گیا اور میں چھت پر گئی۔ ہم بہت ہی پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ عاصم، اگر چاچا جان اور بابا جان میں صلح نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایسا نہ ہو کہ زمین کے اس تنازع میں ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ عاصم بے حد پریشان تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایک ہو کر رہیں گے۔ اس کی باتوں سے مجھے تسلی ہوئی اور میرے آنسو تھم گئے۔ اس نے میرا آنسو سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ پہلی بار جدائی کے اندیشوں سے ہم اندر سے کمزور پڑ گئے۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج کی اس عجیب حالت نے ہمیں اندر سے ہلا ڈالا تھا۔ شاید کہ اس قرب کا داغ ہمارے ماتھے پر لگنا تھا۔ چاندنی رات کی سحر میں ہم نے خود کو ان کمزور لمحات کے سپرد کر دیا، اور کچھ لوگ عمر بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ نہیں آتے، اور کچھ ہم میں سے بد نصیب ہوتے ہیں جو ایک بار کی غلطی میں دھر لیے جاتے ہیں۔ رات تو ہم جذبات میں بہہ گئی، لیکن بعد کی پریشانی نے ہماری نیندیں اڑا دی۔ ادھر چاچا اور بابا کا تنازع شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے، اور انہوں نے آپس میں بولنا بند کر دیا۔ جس قدر میں ان دنوں پریشان تھی کبھی نہ ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ کبھی موقع مل جاتا چھت پر چلی جاتی، مگر رونے کے سوا عاصم سے کوئی بات نہ کرتی۔ کچھ ماہ بعد مجھے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر چاچا اور بابا کے درمیان تنازع حل نہ ہوا تو ہم دونوں تو ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ پھر میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے اپنے خدشات سے عاصم کو آگاہ کیا تو اس نے کئی حل سامنے رکھے کہ وہ خود میرے والد اور والدہ سے بات کر لے گا۔ میں نہ مانی۔ اس نے کہا کہ میں اپنا حصہ تایا ابو کو لکھ دوں گا۔ مجھے یہ ممکن نہ لگا کہ چاچا تو اور بگڑ جائیں گے، اور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ بالائے آخر اللہ نے ہماری دعائیں سن لی۔ بابا جان اور چاچا جان میں سمجھوتا ہو گیا۔ بات مقدمے بازی تک نہ گئی۔ میرا بابا آدھی زمین چھوٹے بھائی کو دینے پر راضی ہو گئے، اور پھر دونوں بھائی گلے مل گئے۔ اس تنازع میں سب سے زیادہ خسارہ ہم دونوں کا ہوا۔ ہماری شادی دوبارہ ٹلی اور جدائی کے خطرات نے ہماری روح کے لہلہاتے چمن اجاڑ کر رکھ دیے۔ سب سے زیادہ مجھے اپنی بدنامی کا خطرہ تھا، کیونکہ عاصم میرے
حاملہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچنے لگا تھا کہ مجھے گھر سے بھگا لے جائے گا۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد رکھ دی گئی، جبکہ میرا ایک ایک دن انتظار کا 1 صدی کے برابر تھا۔ بہرحال بابا راضی ہو گئے اور ابھی نکاح کر دیتے ہیں، مگر رخصتی فصل اترنے کے بعد ہی کریں گے۔ گویا کہ تیسری بار بھی شادی 6 ماہ آگے ہو گئی۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بدنامی کی جہنم میں گر جانے سے پہلے عاصم اپنی شادی کا خود اہتمام کر لے۔ اس نے پھر وہ کیا کہ سبھی نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں، بھری اور جہیز دھرے رہ گئے۔ ایک روز وہ مجھے زیور دلوانے کے بہانے باہر لے گیا اور وہاں سے ٹرین پر بیٹھ کر ہم لاہور سے پنڈی اور وہاں سے اگلے روز کوٹ جا پہنچے۔ کوٹ میرج کے بعد 2 دن مری رہ کر لوٹے تو چاچا جان اور بابا جان کو بپھرے ہوئے شیروں کی طرح پایا۔ جو انہوں نے برا بھلا کہا ہم نے سہ لیا۔ اس حرکت پر چاچا جان نے ہمیں الگ گھر میں رہنے کا کہا، ہم نے چوں نہ کی اور علیحدگی گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ سال بھر ہمیں کسی نے منہ نہ لگایا اور نہ ہی بات کی، جبکہ اسی دوران میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ ایک روز ماں نے پیغام بھیجا کہ تمہارے بابا جان بہت بیمار ہیں، دیکھنے آ جاؤ، وہ تم کو یاد کرتے ہیں۔ میں اور عاصم ڈرتے ڈرتے گئے۔ اس وقت ہمارا بیٹا عاصم کی گود میں تھا۔ بہرحال ہم دونوں نے ان کے قدموں کو چوم کر معافی مانگی، اور بزرگوں کا دل بڑا ہوتا ہے، انہوں نے معاف کر دیا تو والدہ نے چاچی اور چاچا کو بھی منا لیا کہ ابو شاید بیمار تھے، اس لیے ہر کوئی ان کا ہی خیال کر رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے ابو کے لیے دل سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی اور آہستہ آہستہ میرے ابو تندرست ہو گئے۔ تاہم ان کی بیماری نے ہمارے روٹھے ہوئے والدین کو ہم سے ملوا دیا۔ ہمارے بیٹے کو امی ابو چاچا چاچی سب نے اپنی گود میں اٹھا کر پیار کیا اور بہت ساری دعائیں دی۔ شاید انہیں اب ہماری کورٹ میرج کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ والدین نے تو ہمیں معاف کر دیا تھا، اب اللہ سے بھی یہی دعا ہے کہ ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ذات جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہے اور وہ دلوں کے احوال خوب جانتا ہے۔ آخر میں دوستو، میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ منگیتر ہونے کے باوجود کوئی بھی خود کو کمزور لمحات کے سپرد کرنے کی کبھی غلطی نہ کریں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے نصیب میں ملنا لکھا بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ جذبات میں بہہ کر آپ اپنی زندگی کو داغدار کر کے جہنم میں جھونک دیں۔ میری یہی دعا ہے کہ والدین کی رضا سے ہی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہو، ورنہ بعد کی پریشانی جان لیوا ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ صحیح کہا نا میں نے؟ تو دوستو کیسی لگی آج کی کہانی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔